دیکھیں اس وقت تو جو صورت حال ہے ملک میں لا اینڈ آرڈر، جو دوسرے مسائل ہیں، معاشی مسائل، وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ انہوں نے ہر ایک آدمی تک اس کے اثرات جا رہے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے۔ اب سب سے بڑا مشکل تو یہ ہے پاکستان میں کہ اب مڈل کلاس جو تھی ہماری، جو سب سے زیادہ افیکٹو اور سب سے زیادہ مؤثر کلاس تھی، وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مڈل کلاس اب غریب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تو ایک معاشی پہلو ہے جس پہ بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ٹیکسیشن کا نظام کیسا ہے، وہ ہم ایک الگ بات ہے۔ اس وقت جو اصل بنیادی مسئلہ ہے وہ پاکستان میں جو نئی لہر آئی ہے دہشت گردی کی، اور پشاور کی مسجد میں جس طرح سے جو واقعہ ہوا ہے، اور جس میں 100 سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں، شہادت ان کو نصیب ہوئی، تو وہ بہت ہی تکلیف دہ، بہت ہی رنجیدہ کر دینے والا واقعہ ہے۔ اور اس میں اب ہم اگر بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت لمبی بحث کہ جناب 9/11 کے بعد جو امریکہ میں ہوا، وہ اس کے بعد وہ دنیا ہی بدل گئی، دنیا میں امن و امان کی صورتحال ہی بدل گئی، خود امریکہ بھی بدل گیا، پھر افغانستان میں جو کچھ ہوا، اور اب جو پاکستان میں ہوتا رہا مشرف کے پورے دور میں، اور جس طرح سے دہشت گردی ہوئی، اور یہاں مسجدوں میں اور دوسری عبادت گاہوں میں، اس کے علاوہ مختلف جو بڑے اہم جگہوں پہ دھماکے ہوئے، تو وہ تو اس کے زخم تو ہم پھر فوج کی نے بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ، اس میں کئی ہزار لوگ گئے، فوجی بھی تھے اس میں، سویلینز بھی تھے اس میں، ہماری فورسز بھی تھیں، پولیس بھی تھی، کتنے لوگ اپنی جانوں سے گئے ہیں، کتنے لوگوں نے شہادت حاصل لی، لیکن بنیادی نقصان جو تھا، ملک کا جوڑ ہل گیا تھا، ایک وہ اسٹیج آ گئی تھی۔ لیکن پھر ہماری مسلح افواج نے بڑی بہادری، دلیری، جان فشانی کے ساتھ مل کے پروگرام کیا۔ آپ ایک وہ دیکھیں جو وہ تھا پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا جو واقعہ تھا، وہ کتنا دردناک، کتنا ہولناک تھا کہ بچے کتنے مانے اس کو ہم نے چاہا۔ اس کے بعد ایک آپریشن ہوا، ایک پلان بنایا گیا جس پہ سب کا اتفاق رائے ہوا، اس پہ ہم نے عمل کیا، اور الٹیمیٹ ایسا لگ رہا تھا پچھلے 2-3 سال میں کہ اب ہم چیزوں کو کنٹرول کرتے جا رہے ہیں، پچھلے کافی حد تک ہم کنٹرول کر لیا تھا۔ یہ ساری سب نے ایک یوں سمجھ لیں کلیکٹیو ایفرٹ تھی پاکستان میں، عوام کی بھی، فوج کی بھی۔ فوج نے تو قربانیاں، بے مثال قربانیاں دی ہیں، اور کتنے شہید ہوئے ہیں، اس میں سویلینز بھی تھے۔ تو یہ ساری قربانیوں کے بعد یہ ایک اچھی خبر مطلب محسوس کر رہے تھے ہم، ماحول کہ اب شاید پاکستان میں یہ، لیکن اب جس طرح کی لہر آئی ہے، اس کے بھی کئی چیزیں مضبرات ہیں۔ اب اس میں بھی دیکھیں، اس میں پھر وہی بات، میں جو بات کہتا ہوں کہ اس میں جو کچھ ہو گیا، جو گزر گیا، وہ تو گزر گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، ان لوگوں کو یہ مواقع کیسے مل گئے۔ یہ تو بہت بات پہلے آ رہا تھا، سوات میں جو کچھ ہوا تھا صوفی محمد کے دور میں، آپ کو پتہ ہوگا، وہ بھی ایک تو یہ ایک سیکوینس چلا جا رہا ہے، درمیان میں تھما تھا، قابو پا لیا گیا تھا، پھر وہ ایک سر اٹھا رہا ہے۔ تو یہ جو پشاور میں واقعہ ہوا ہے، اس نے تو سب کو دہلا کے رکھ دیا ہے، ہلا کے رکھ دیا ہے، اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے بڑے روٹس ہیں، وہ کافی اندر تک پھیل گئے ہیں۔ اب اس پہ بھی اب اس میں بھی بحث چل پڑی ہے، اس میں بھی ہم ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان، ٹھیک ہے جی، عمران خان کی پالیسی غلط تھی، یا انہوں نے ان کو جو اکوموڈیٹ کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے، وہ ویسے نہیں نکلے جیسے وہ چاہ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے عمران خان سمجھتے ہوں کہ شاید ان کے ساتھ کوئی بہت پرماننٹ قسم کا معاہدہ ہو جائے گا، چلیں اب جو ہونا تھا وہ تو ہوا، لیکن اب جو ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سب لوگ یکجا ہو کے مل بیٹھ کے اس بات کا تعین کریں کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ اس وقت جو لوگ ہم خلاف ہیں، اب اندازہ لگائیں کہ وہاں پر اس طرح کی خبریں کافی دنوں سے آ رہی تھیں کہ وہاں پر طالبان کے جو بعض ملیٹنٹس، یہ خطرناک قسم کے لوگ جو ہیں، وہ ان لوگوں سے بھتہ مانگ رہے ہیں، وہاں کے بڑے پیسے والے لوگوں سے، ان کے ٹھیکیدار جو ہوتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں، جو بڑے پروجیکٹس لگتے ہیں اس کے اندر ان کا 10%، پتہ نہیں 18%، کتنا، مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی۔ تو اس کے مطلب کہ وہ اتنے انفلوئنشل ہو گئے کہ وہ ہمارے سر پر آ کر بیٹھ گئے،
اور اب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس سے اندازہ لگایا کہ وہ ہمیں ڈکٹیشن کرنے کی پوزیشن میں، اور ہمیں پھر ایک دفعہ ایک بڑے نقصان سے دو چار کرنے کے در پہ ہیں۔ تو اب ان کے ساتھ کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اس سلسلے میں جو ان کو بلایا گیا تھا، تو اس میں پی ٹی آئی کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں اختلاف پھر یہ وہی والی بات ہے، جو پولیٹیکل جو ہے، جب تک ول نہیں ہوگی، جب تک ہم لوگ ایک متحد نہیں ہوں گے، جب تک ہم لوگ ایک ول کے ساتھ، ایک اتفاق رائے کے ساتھ ایکشن نہیں کریں گے، بیٹھیں سب بیٹھیں ایک دوسرے کی بات سن لیں، پہلے ایک دوسرے کی بات سن لیں، وجوہات تلاش کر لیں، اس کو ختم کرنے کے کیا کیا ذرائع اور وسائل استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ دیکھ لیں، ہمارے پاس کتنے وسائل ہیں، کہاں سے کیا چیز کرنی ہے، کیسے کرنا ہے، کس کو نکالنا ہے، کس کو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بڑی ریئلسٹک وے میں آپ کو سمجھنی پڑیں گی، ادروائز یہ بات پھیلتی جائے گی۔ اور دیکھیں یہ دوسرے علاقوں میں بھی تک بھی جا سکتے ہیں، یہ لوگ جب وہاں دھماکے ہو سکتے ہیں، دوسرے یہ اگر آگے بڑھے تو یہ پھر پورا پاکستان اسی طرح سے جیسے پہلے ڈی اسٹیبلائز ہو گیا تھا کہ وہ ہر جگہ دھماکے ہو رہے تھے، لاہور کیا، کراچی کیا، ہر جگہ، مطلب کوئی شہر ایسا نہیں بچا تھا بڑا جہاں پر دھماکے نہ ہو رہے ہوں، اور لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے، مطلب ایون لوگ مسجدوں میں جاتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ تو بڑی بدبختی تھی کہ ہم لوگ اپنی مسجدوں میں جاتے ہوئے ڈر رہے تھے، اور باہر سیکیورٹی کے بغیر مسجدوں میں جمعے کی نماز نہیں ہو رہی تھی، مطلب اس اسٹیج تک ہم آ گئے تھے۔ تو اب ہمیں ایک دفعہ پھر سوچنا چاہیے، اور اس میں خدا کا واسطہ ہے ان سب لیڈروں کا، کہ یہ لوگ اپنی یہ اختلافات چھوٹی چھوٹی جو باتیں لے کے بیٹھیں، یہ ختم کریں، بڑے سر جھکا کے بیٹھیں، دیکھیں صورتحال کتنی سنگین ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لائے عمل تیار کریں۔ اس لیے ابھی جو آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے وزیر اعظم نے، میرا خیال میں اس میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی ان کے ریزرویشنز ہیں اس کو چھوڑیں، ایک سائڈ پہ رکھیں۔ کہ آپ نے اس کو ملا دیا کہ جناب ہم گرفتاریاں وہ کر رہے ہیں، وہ ایک پولیٹیکل ان کا بھی میں نے کہا کہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس میں بھی دشمنیاں پیدا نہیں کریں، آپس میں بیٹھیں، اور یہ مسئلہ حل ہوگا جب سب پوری قوم متحد ہوگی، اور پوری قوم اسی وقت متحد ہوگی جب ہمارے لیڈران صاحبان جو ہیں وہ کسی ایک متفقہ پہ لائے عمل بنائیں گے، اس پہ متفق ہوں گے اور اس کے لیے کام کریں گے۔ ادروائز یہ صورتحال خراب ہوگی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ اختلاف رائے آپس میں اگر ہم الجھتے رہیں گے ایک دوسرے سے، تو اس طرح کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ان انسرٹینٹیز غیر یقینی صورتحال میں ان لوگوں کو پنپنے کا موقع زیادہ مل جاتا ہے۔ تو بہتر طریقہ اس کا یہی ہے کہ ہم لوگ آپس میں ملیں، پھر اپنی فورسز کو ہم کس طرح مستحکم کر سکتے ہیں۔ یہ بہت سارے ہماری تو فوج نے پہلے کیا ہے، ہماری فوج نے تو وہ کام کیا ہے جو شاید امریکن فوج نہیں کر سکی، وہ کام اس نے یہاں کیا تھا، بالکل سائلنٹ کر دیا تھا ان علاقوں میں جہاں پر ان کی کمین گاہیں تھیں اس طرح کے ٹیررسٹوں کی، ان لوگوں نے کتنا نقصان پہنچا تھا، ان لوگوں کو وہاں جا کے اپنی قربانیاں دے کے ان لوگوں کو خلا خمہ کیا۔ اب یہ پھر وہ آہستہ 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 انہوں نے پیار جما لیے۔ اب اس کی ریزننگ کوئی بھی کرتے ہیں آپ، ابھی فی الحال یہ ایک مصیبت آ پڑی ہے، تو اس سے نبٹنے کے لیے سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ اب اس میں اگر آپ لے کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں جناب زیادہ اگر امن و امان کا مسئلہ ہوا تو شہباز شریف کی حکومت کو زیادہ نقصان ہوگا اور شہباز شریف کی حکومت بدنام ہوگی، یہ اسپرٹ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے مل کے بیٹھیں، اور اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے، حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کریں، اور ان کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ مل کے بیٹھائیں، اور ہر معاملے پہ، معاشی مسئلہ ہو، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، یہ جو ٹیررزم ہو رہی، یہ طالبان والوں کی طرف سے جو سالٹ ہو رہا ہے، یہ کس طرح سے نپٹایا جا سکتا ہے، اس میں جب تک متحد نہیں ہوں گے، یہ بات لکھ لیں کہ ہم اپنے مسائل پر اس وقت تک قابو نہیں پا سکتے۔ جب تک ہم الجھتے رہیں گے اور جھگڑا کرتے رہیں گے آپس میں، یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے۔